بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس سے پہلے مضمون رسالت ذکر ہوا، تو اب اس آیت میں توحید کے دلائل پھر سے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آفاق کی ایک دلیل پیش کی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کے فائدے کے لیے چوپایوں کو پیدا کیا، اور صرف چوپایوں کی تخلیق ہی نہیں کی بلکہ ان کو ان چوپایوں کا مالک بھی بنایا، اور صرف مالک ہی نہیں بنایا بلکہ ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع اور فرما بردار بھی کیا، کہ ان میں بعض کے اوپر سواری کرتے ہیں اور بعض کا گوشت وہ کھاتے ہیں۔ یہ ایک نعمت ہے آفاق کی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مما، ان چیزوں میں سے، ان میں سے عملت ایدینا، کہ جس کو بنایا ہمارے ہاتھوں نے، انعاما، مویشی، فہم لہا مالکون، تو یہ لوگ اس کے لیے مالک ہیں، وذللناہا لہم، اور ہم نے تابع کیا ان چوپایوں کو ان کا، فمنہا رکوبہم، تو بعض ان میں ان کی سواری ہے، ومنہا یأکلون، اور اس سے وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان چوپایوں میں فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انعام میں بطور خاص غیر اللہ کا حصہ بناتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ ربط ہے۔ وَاتَّخَذُوا، اور بنایا ہے انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلِهَةً، معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ انہوں نے غیر اللہ کو معبود کیوں بنایا؟ تاکہ وہ معبود ان کی مدد کرے، حالانکہ وہ معبود ایسے ہیں لا یستطیعون نصرہم، نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کی، وہم لہم جند محضرون، اور وہ ان کے لیے لشکر ہے حاضر کیے گئے۔ وہم لہم جند محضرون کے دو مطلب، ایک مطلب تو یہ ان کے معبود ان کی مدد نہیں کرتے، بلکہ یہ تو خود اپنے معبودوں کے لیے مددگار لشکر بنے ہوئے ہیں، ان کے آستانے اور ان کی بارگاہوں کو سجانے والے خود یہ ہیں، اپنے معبودوں کی خدمت کرنے والے یہ ہیں، یہ اپنے ہی معبودوں کو تراشتے ہیں اور ان کے خدمتگار بنتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا کہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو کہنے لگے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تو یہ تو اکٹھا اس لیے ہوئے تھے کہ اپنے معبودوں کی مدد کر رہے تھے،
معبود ان کی کیا مدد کریں گے؟ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ ان معبودوں کے لیے لشکر ہیں جو حاضر رہتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہی معبود جن کی وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہی بت، یہ ان کے لیے قیامت کے دن اور آخرت میں ان کے ہی مخالف ایک لشکر ہوگا جن کو حاضر کیا جائے گا، جن کو پیش کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ معبود موجود نہیں ہوں گے، ان کو حاضر کیا جائے گا، مگر وہ ان کے مخالف لشکر ہوں گے، ان کے حق میں لشکر نہیں ہوں گے۔ وَهُمْ لَهُمْ یعنی وَهُمْ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ لَهُمْ یعنی وَهُمْ عَلَيْهِمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یا لہم کا مطلب یہ کہ وہ ان کے خیال میں ان کے حق میں لشکر ہے، جبکہ وہ ان کا مخالف ہوگا۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 38 میں گزرا ہے کہ اولئک فی العذاب محضرون، یہ اور ان کے معبود عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ وہ آیت اس کی تشریح ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورۃ انبیاء کی آیت 98 میں بھی یہ مضمون ذکر ہوا ہے کہ تم اور تمہارے معبودان باطلہ وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ جنہوں نے اپنی بندگی و عبادت کی دعوت دی ہو اور اللہ کے دین کے مخالف ہوں، ایسے معبودین بھی ان کے ساتھ جہنم جائیں گے۔ 98 فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر ہر داعی دین کے لیے تسلی ہے، پس نہ غمگین کرے آپ کو ان کا قول کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں۔ جب یہ لوگ اتنے دلائل کے باوجود نہیں مانتے تو آپ غم نہ کھا، جیسے کہ تسلی کا مضمون ہے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں وہ جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، آپ غم نہ کریں، ہمیں پتہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں، اسی کے مطابق ان کو سزا ملے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لہذا ان کے باطن کی حالت، انجام اور عواقب کے حوالے سے آپ بے فکر رہیے۔ آپ کا کام تو تبلیغ ہے، آپ اللہ کا دین پہنچائے، پھر جو نہ مانے تو ہم سر اور علانیہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ما یسرون وما یعلنون، یہ جو منافقت چھپاتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور یہ جو صریحی طور پر شرک کرتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ما یسرون من النفاق وما یعلنون من الشرک، ایک تفسیر ہو گئی مثلا، یا یوں کہہ لیں انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں وہ جو یہ چھپاتے ہیں اپنے کفریہ فاسد عقائد کو، وما یعلنون، اور وہ یہ جو ظاہری بد اعمالیاں کرتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو اندر جو ان کے باطن کا خبث ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ظاہر میں ان کے جو افعال قبیحہ ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون،
اندر سے جو یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ برحق ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ظاہری طور پر جو آپ کی مخالفت علانیہ کرتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ سب تعبیرات ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہے اور ہر اینگل سے۔ تو یہ جملہ اصل میں ایک تخویف کا جملہ ہے، مجھے سب پتہ ہے، یہ ڈراوے کا ایک جملہ ہوتا ہے، مجھے سب پتہ ہے، اے نبی آپ فکر نہ کریں، سب پتہ ہے مجھے۔ اب بتایا کچھ نہیں، لیکن صرف یہ جملے کے اندر ہی وعید کی ایک شدت ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ یہ بھی اب توحید کی انفسی دلیل ہے، یعنی ایک دلیل یہ تھی اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، باہر تمہارے فائدے کے لیے ہم نے چوپائے مویشی پیدا کیے ہیں، یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ تو باہر کی دلیل ہو گئی، آفاق کی دلیل ہو گئی۔ اب انفس کی دلیل ہے، کیا انہوں نے خود اپنے نفسوں کو اور اپنے بارے میں کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کو نطفے سے پیدا کیا؟ تو یہ اولم یرو، اس کے بعد یہ ہے اولم یر الانسان۔ اولم یر الانسان جو ہے یہ اولم یرو سے بھی اس میں تاکید اور مبالغہ زیادہ ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ ایک یہ ہے، کیا انسان نہیں جانتا؟ صرف یہ نہیں، انسان نہیں جانتا، چونکہ وہاں انعام کی دلیل تھی، تو کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کو یہ فائدہ انعام سے مل رہا ہے؟ یہاں خود ان کے نفس انسان سے دلیل ہے، تو کیا ہے انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا؟ اس میں مزید تاکید ہے کہ اپنے نفس کو جاننا تو زیادہ شامل و کامل ہے، اس لیے یہ اولم یر الانسان یہ اور مضبوط دلیل ہے۔ کیا نہیں غور کیا انسان نے، کیا نہیں دیکھا انسان نے انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے پیدا کیا اس کو نطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس اچانک وہ ہے جھگڑنے والا کھلا۔ اچانک کا یہ جو لفظ آیا ہے اس میں ایذا اصل میں عربی میں مفاجات اور کسی کام کے اچانک ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس کا استعمال اس معنی میں ہوا ہے کہ یعنی جو کام خلاف توقع ہو جائے، جو ہونا نہیں چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ رب کے مقابلے میں آ کے پھر جھگڑتے، لیکن ایسا ہی ہوا، تو اس کے لیے لفظ فَإِذَا کا استعمال ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ ابی بن خلف نے یا عاص بن وائل نے یا اور کسی کافر نے ایک ہڈی لی اور کہا کہ آپ کیا اس ہڈی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور تمہارا معبود زندہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ اس کو زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں بھی ڈالے گا۔ سخت جواب۔ یہ تو ایک شان نزول، ایک مفہوم کے اعتبار سے ہیں، جو روایات موجود ہیں، ثابت ہیں، لیکن الفاظ تو عام ہیں۔ انسان آخرت کے قیام کو، دوبارہ زندگی کو بعید سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دلیل دی کہ اس کو تم بعید کیوں سمجھتے ہو، کیا وجہ ہے کہ تم اس کو بعید سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بعید سمجھتے ہو کہ وہ ایک ہڈی ہے اور اس میں سے پھر ایک زندہ انسان بنے گا، تو پھر تم اس کو بھی تو دیکھو کہ ایک نطفہ تھا اور اس میں سے ایک جھگڑالو پیدا ہوا۔ تو بعید اگر ہے اس وجہ سے کہ وہ ایک ہڈی ہے اور وہ ایک جسم ہے، اور اس سے دوسرا جسم کیوں بنا اور کیسے بنے گا، تو اسی طرح اس نطفے سے انسان کا بننا کتنا بعید نظر آتا ہے، مگر وہ تو تم مانتے ہو، وہ تو تم دیکھتے ہو، وہ تو تمہارے مشاہدے میں ہے۔
تو یہ دلیل ہے، یہ دلیل بھی ہے اور انسان کو اس کی اوقات بھی یاد دلائی گئی ہے۔ انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے پیدا کیا اس کو ایک نطفے سے۔ اب نطفہ جس کی کوئی شکل نہیں، بس ایک مادہ ہے، اور پھر فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بس اچانک پھر وہ ہے جھگڑنے والا، کھلا۔ یعنی یہ نطفہ ایک جسم ہے، اس سے اگر انسان بنا تو آپ کہیں گے کہ ایک جسم سے دوسرا جسم بنا، مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک جسم سے دوسرا جسم بنا، اچانک وہ انسان ہے، یوں نہیں کہا۔ یہ صرف نطفہ اور جسم سے انسان اور جسم نہیں بنا، بلکہ اس نطفے سے انسان سے بھی آگے جھگڑنے والا خصیم بنا۔ تو یہ صرف جسم سے جسم بننا نہیں ہے، اس نطفہ سے جو کہ ایک مردہ تھا، اس سے ایک انسان اور وہ جسم بھی خصیم، وہ بھی صرف بولنے والا نہیں، بولنے والا بھی نہیں، اس سے بھی آگے لڑنے والا، اور لڑنے والا بھی نہیں، اس سے بھی آگے مبین، علانیہ لڑنے والا، کھلا لڑنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا، صرف سمجھنے والا ہی نہیں۔ کھلا لڑنے والا کیا ہوتا ہے؟ جو اوروں کو سمجھاتا رہتا ہے۔ یہ گویا کہ خصیم اور مبین کے لفظ میں بہت اونچے درجے پہ چلے۔ ایک نطفہ، مگر وہ تبدیل ہو گیا کتنے مراحل سے گزر کر انسان، بلکہ ناطق، بلکہ خصیم، بلکہ مبین۔ یہ خصیم مبین کا یہ معنی، یہی وہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج اور سورہ مومنون میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر کیا ہے؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی خلقت میں پیدا کی، یعنی ایک دم سے جب اس میں روح ڈالی اور ایک انسان بنا، اور پھر ایک جھگڑالو بھی ہو گیا، بولنے والا بھی ہو گیا، تو خلقت بالکل الگ ہو گئی۔ تو وہ چیز دیگر کا ذکر ہے اس میں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ انسان ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور خود اپنی پیدائش بھول جاتا ہے۔ یہ انسان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بارے میں تو یہ انسان قیاس کرتا ہے۔ کیا قیاس کرتا ہے؟ کہ جیسے ایک عام انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کرے، تو اللہ نے اس مردے کو کیسے زندہ کرنا ہے؟ یہ مخلوق پر قیاس کیا اللہ کو، لیکن خود اپنے نفس کو چھوڑ دیا کہ تم خود کیسے پیدا ہوئے۔ اپنی خلقت پہ غور کرو، تم اپنی خلقت کے قیاس سے آخرت کو جو سمجھ سکتے تھے وہ قیاس چھوڑ کر میرے بارے میں قیاس شروع کر دیا۔ تو پیدائش اور حیات ملنی جب انسان کو ہے تو انسان اپنی ہی حیات پر اس کو قیاس کرے نا۔ وہ انسان اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے لیے مثال بیان کرتا ہے، اللہ کے لیے قیاس کرتا ہے۔ تو یہ بعید سمجھنے کی جو وجوہات ہیں نا، اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ بعید اس لیے ہے کہ یہ ایک جسم مردہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے تو دلیل بتا دی کہ نطفہ جو ہے وہ خصیم و مبین کیسے بنا۔ پھر وہ اللہ کے حوالے سے جب وہ قیاس کرنے لگے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اللہ نے فرمایا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اب یہ اور آگے بڑھا، نہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ صرف جسم سے جسم بنانا نہیں ہے، وہ تو ہڈی ہے، وہ سیدھا بھی ہو گئی، ریزہ ریزہ بھی ہو گئی، اس میں تو اختلاف اور تفرق ہے، سب بکھر گیا سب کچھ، اب کیسے بنے گا؟
قال من یحیی العظام، وہ مزید جگڑتا ہے، وہ جگڑنا یہی تو ہے، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو؟ ہڈی جسم کا ایک جزء اعظم ہے، اس لیے ہڈیوں کا ذکر ہے، ورنہ باقی جسم بھی، اور چونکہ پھر رہتی آخر میں یہ ہڈیاں ہی ہے، اس لیے اس کا ذکر ہے۔ اور ہڈیوں سے زندہ کرنا اور زیادہ بعید ہے، یعنی باقی گوشت پوست میں حیات نظر آ رہی ہے لیکن ہڈی میں حیات تھوڑا اور بھی بعید ہے۔ تو من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو؟ وہی رمیم، جب کہ وہ ہڈیاں بوسیدہ ہیں۔ تو یہ ایک اور استبعاد ہے، بعید سمجھنے کی ایک اور وجہ ہے کہ یہ ہڈیاں تو ساری بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے اس کو زندہ کرے گا وہ ذات جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر خلقت کو جاننے والا ہے، پہلی بار پیدا کرنے کو بھی جانتا ہے، دوبارہ پیدا کرنے کو بھی جانتا ہے، اور مخلوق کے اجزاء کہاں کہاں ہیں ان تمام اجزاء متفرقہ کو بھی جانتا ہے، اور کون کون سا جز کہاں کہاں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ تو یہ جواب ہوا اس تفرق کا کہ اگر تم کہتے ہو وہ تو وہی رمیم، من یحیی العظام یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی رمیم، وہ تو بوسیدہ ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، یہ وَهُوَ رمیم کا جواب ہو گیا۔ من یحیی العظام یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہی رمیم وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، یہ دو باتیں تھیں تو دو جوابات ہو گئے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، یہ ہم بعید اس لیے سمجھتے ہیں کہ دو چیزیں ایک جیسی ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو بعید نہیں ہے، لیکن جب دو چیزیں ضدین ہو تو پھر تو بڑا بعید ہے، جب ضدین ہو تو پھر بعید ہے، مردہ اور زندہ تو ضدین ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ درخت جو کہ پانی سے بڑا ہے، پانی سے ہی اس کی نشوونما اور نمو ہوئی ہے، اسی درخت کو لے کر پھر تم آگ بناتے ہو اور آگ میں جلاتے ہو، تو پانی ہی کے ذریعے سے درخت اور اسی درخت سے آگ، اور پانی اور آگ دونوں ضدین، تو یہ اللہ کا نظام ہے، وہ تو تم مانتے ہو، وہ تو تم دیکھتے ہو، وہاں تو تم نے اس ضدین کو تسلیم کر لیا، بلکہ یہ تو عام درختوں کی بات ہے، وہ مخصوص درخت جو عربوں میں درخت تھے، مرخ اور عفار، دو قسم کی لکڑیاں تھیں، ان دو کو چکماق کے طور پر اس سے وہ آگ جلاتے تھے، یعنی ایک لکڑی تھی مرخ کی اور ایک لکڑی ہوتی تھی عفار کی، اور اس مرخ کو عفار کے اوپر رکھتے تھے اور اس کو گھماتے تھے تو اس میں سے ایک دھواں نکلتا اور جو چنگاری تھی اور اسی سے آگ جلاتے تھے۔ تو یہ تم دیکھ نہیں رہے کہ اس درخت سے جو پانی سے بنا اور وہ سب شاخ اسی میں سے اللہ نے آگ نکالا، اور یہ عربوں کا مشاہدہ تھا، تو اس کو بھی بطور دلیل پیش کیا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا سبز درخت سے آگ کو، سبز درخت سے آگ کے یہ دونوں مطلب ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ ایک مثل مشہور ہے کہ لکل شجر نار،
واستمجد المرخ والعفار، ہر درخت میں آگ ہے لیکن مرخ اور عفار میں زیادہ ہے، ورنہ آگ تو سب میں ہے، سب ایندھن ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پس تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بقادر، قدرت والا، علی ان یخلق مثلہم، اس پر کہ وہ ان کے مثل پیدا کرے۔ کیا جس نے آسمان اور زمین جیسی عظیم خلقت کو پیدا کیا اور جسم، اگر تم سمجھتے ہو کہ جسم کے اعتبار سے یہ اجزاء مرکب کرنا بعید اور مشکل ہے، تو اللہ نے تو آسمان اور زمین کو پیدا کیا، چھوٹا جسم پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کیا وہ قادر نہیں ہے اس پر کہ وہ ان کے مثل کو پیدا کرے؟ ان کے مثل پیدا کرے یعنی ان کو پیدا کرے، لیکن محاورتاً یوں کہا جاتا ہے کہ تمہاری طرح پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تمہاری طرح کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں تو نہیں پیدا کر سکتے، تمہاری طرح کسی اور کو پیدا کر سکتے، مراد نہیں ہوتا۔ یہ ایک محاورہ ہے جو استعمال ہوتا ہے کہ تمہارے مثل، ان کے مثل پہ بھی اللہ قادر ہے، یعنی خود ان کی پیدائش پہ قادر ہے۔ یہاں سے کوئی یہ سوال اٹھائے، اور تفسیروں میں یہ سوال ہے کہ یہاں تو مثلہم کہا ہے، تو یہ محاورہ ہے سب میں۔ بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہی اللہ ہے جو خوب پیدا کرنے والا ہے، علم والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تشبیہ اور تمثیل چھوڑ دو، اللہ کو مخلوق کے مشابہ نہ مانو کہ مخلوق کوئی کام نہیں کر سکتا تو اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثال بیان کرتے ہو، مخلوق تو سب ادنا ہے، ان کی مثال اور مثل بھی ادنا ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کی تو مثالیں اعلیٰ ہیں۔ انما امرہ، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ کا حکم تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کی اور دوبارہ کہنے کی نوبت نہیں آتی، اور دوبارہ کہنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ کن فیکون در حقیقت کنایہ ہے سرعت سے، یعنی اللہ کا کام اللہ کے ارادے سے ہی ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں کن کہنا پڑے، کن کہنا پڑے بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ کن فیکون ہو جا تو ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے یعنی بہت جلد اور اللہ کے ہی ارادے سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ بس یہ خلاصہ ہو گیا۔ پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہی ہر چیز کی پوری بادشاہی ہے۔ ملکوت ملک میں مبالغہ ملکوت ہے، ملکیت، وہ ملک ہے، ملکیت اس کی ہے۔ جیسے رحم ہے رحیم ہے تو رحموت ہے، رحموت کا مطلب خوب مہربان، تو ملکوت بہت بڑی ملکیت، ہر چیز کی ملکیت عظیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اگر اللہ کی مثال اور اللہ کی مثل اعلیٰ کو تم نے سمجھ لیا، اللہ کی عظیم صفات کو سمجھ لیا، تو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ تو پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مضمون ہے، اور آخرت اور دوبارہ پیدائش کا عنوان ہے۔ یہ مضامین ثلاثہ پورے دین کا حاصل اور نچوڑ اور قلب ہے۔ تو سورۃ یاسین کو اس لیے قلب القرآن کہتے ہیں کہ باقی تمام اقوال اور اعمال وہ تو فرع ہے،
اور اصل تو عقائد ہے، توحید، رسالت، آخرت، اور یہ مضمون اس صورت یاسین میں ہے اور باقی اعمال وغیرہ کا اس میں ذکر نہیں ہے، تو یہ قلب القرآن اور قرآن کا دل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔